يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم اس کی نافرمانی سے بچو، اس کے عذاب سے بچو، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اسلامی عقیدے کی بنیاد توحید ہے۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہم بیان کر چکے، اور جیسا کہ اس آیت میں ہے اور اس کی مضمون کی آیات قرآن میں بہت ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس سے مراد اس کی خالص عبادت ہے۔ جس عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول نہیں فرماتا، اس لیے کہ وہ تمام شریکوں سے بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کسی عمل میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو پھر وہ عمل اس شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں سے بے نیاز ہوں۔ جو کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑتا ہوں، یعنی جو اس نے لینا ہے اس سے لے جسے وہ میرا ساجی بناتا ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ عبادت اس کے دو حصے ہیں، جیسا ہمیں سورہ فاتحہ میں بتایا بھی گیا، تعلیم بھی دی گئی، اور ہم سے یہ روزانہ کئی بار اقرار کرایا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت ایک مجمل لفظ ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے عبادت، خالص عبادت، اس میں انسان کچھ طلب نہیں کرتا، اور ایک ہوتا ہے طلب کرنا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنے کا حکم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت بھی اس کی، و ایاک نستعین، اور مدد بھی اسی سے مانگنا ہے۔ عبادت ایک ہے خالص عبادت، اس میں استعانت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ذکر سے بات سمجھ میں آئے گی، اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک ذکر عبادت کا ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور ایک ہے ذکر دعا کا، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم عافنی، یہ بھی ذکر ہے۔ ایک ہے ذکر دعا، ایک ہے ذکر عبادت۔ تو اسی طرح، اور دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ تو اسی طرح عبادت کے دو حصے ہیں، ایک ہے خالص عبادت، اور ایک وہ ہوتی ہے جس میں ہماری دعا، ہماری التجا، ہماری تمنا، وہ اس کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے آستانے کے لیے، اس کی درگاہ کے ساتھ، اس کے دربار کے ساتھ خاص ہیں۔ نہ ہمارا سر کہیں اور جھکے گا، اور نہ ہمارے ہاتھ کسی اور دربار میں اٹھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسانوں کو جو بڑی گمراہیاں لاحق ہوئیں اسی بات میں ہیں کہ کئی لوگوں نے عبادت میں شرک کیا،
عبادت میں شرک کا جو بڑا مظہر ہے وہ وسیلے کے نام سے ہوتا ہے. وہ عبادت میں شرک کرتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب کرتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کرتے عبادت ہے ان کی اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کوئی معبود نہیں بنائے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھیجے ان سے پوچھ لو، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے اپنے سوا یعنی اللہ کے سوا، رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کر رکھے ہیں جن کی عبادت ہو؟ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں. وسیلہ اور شفاعت یہ دو نام ہیں، دو اصطلاحیں ہیں جن سے بڑے لوگوں کو غلطی لگی. نام وسیلے کا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں. اس لیے اس اصطلاح کو اچھی طرح جان لینا چاہیے، کیونکہ قرآن نے اس کا حکم بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے حضور وسیلہ طلب کرو. اس لفظ کو لوگوں نے بہانہ بنا لیا، اس اپنے ذہن میں جو انہوں نے وسیلہ بنا ہوا تھا اس کو جائز قرار دینے کا. حالانکہ وسیلہ کا معنی یہاں تقرب ہے. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو. اور اس کے قریب کیسے ہوا جائے گا؟ قرآن نے یہ تو نہیں کہ اس کا ذریعہ نہیں بتایا، وہ ساتھ ہی بتایا وجاہدوا فی سبیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرنا. جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بمثل ما افترضت علیہ، کہ میرے قریب آنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ عمل ہے جو میں نے بندے پر فرض کیے ہوئے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حضور وسیلہ تلاش کرو، اس کا یہ معنی نہیں کہ میں نے وسائل مقرر کیے ہوئے ان کو انسانوں کو پکڑ کر میرے، یہ نہیں ہے. جس قدر جیسے اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے اللہ کے حضور اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، وہ ایک درجہ اللہ تعالیٰ کے حضور قریب ہوتا ہے. جیسے جیسے انسان سجدے کرتا ہے، جیسے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے. اس لیے کہا واسجد واقترب، کہ میرے حضور سجدہ کرو اور قریب ہوتے جاؤ. تو وسیلہ کا معنی وہ نہیں ہے کہ یعنی کسی ذات کو وسیلہ بنا لو. وسیلہ سب سے بڑا انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان کا ہے. یہ ہے وسیلہ. اور جو وسیلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے رسولوں کو، وہ وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام انسانوں پر براہ راست نازل نہیں ہوتے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ڈائریکٹ کہیں کہ ہمیں وہاں سے براہ راست یعنی ملے ہم پر وہی نازل ہو. اس لیے فرمایا نا کہ ان میں سے چاہتا ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. مشرکین کی یہی تو گمراہی تھی. وہ کہتے تھے کہ اس پر جو قرآن نازل ہوتا ہے ہم پر براہ راست کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عام انسانوں اور اپنے درمیان اس طرح واسطہ بنایا کہ اپنے احکام ان پر نازل کیے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں. یہ ہے وسیلہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور اسی طرح اپنے اور رسولوں کے درمیان فرشتوں کو اس نے واسطہ بنایا. انبیاء پر فرشتوں کے ذریعے سے حکم نازل ہوتا ہے اور ہم تک رسولوں کے ذریعے سے حکم آتا ہے. یہ ہے وسیلہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ حکم نازل کرنے کا ہے. لیکن جہاں تک عبادت کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا کہ تم ان کی عبادت کرو اور وہ ہماری عبادت کریں. نہیں، بلکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں اس بارے میں کہیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، عبادت اللہ کی اور استعانت بھی اسی سے، نسأل اللہ العفو والتوفیق۔